السلام علیکم۔ میری شریک حیات نے زندگی بھر سے خود سے وابستہ ہر رشتہ مثالی انداز میں نبھایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جس لڑکی کو رضیہ بہت چاہ سے بہو بنا کر لائی ہے وہ اس کے ساتھ بھی مثالی رویہ اپنائے گی، لیکن یہ میرا اندازہ غلط ثابت ہونے لگا تھا۔ میری بہو ثانیہ سلجھی ہوئی عادت کی مالک ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے گھر کی ذمہ داریاں بڑی اچھے طریقے سے نبھانا شروع کر دی۔ ثانیہ اور اسد کی شادی کے بعد شروع میں تو رضیہ بہت خوش تھی۔ ثانیہ نے تو مجھے سویرا کی کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ واصف صاحب، بہو مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ چلے اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، ایک بیٹی گھر سے رخصت ہوئی تو اللہ نے بہو کی صورت میں ہمیں ایک اور بیٹی سے نواز دیا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ رضیہ بہو سے مطمئن تھی، لیکن آہستہ آہستہ رضیہ کا اطمینان رخصت ہونے لگا تھا۔ اب انہیں ثانیہ سے بہت سی شکایتیں ہونے لگی تھیں، اور جب سے ثانیہ امید سے تھی شکایتوں کا تناسب بھی بڑھ گیا تھا۔ طبیعت ناڈال رہنے کی وجہ سے وہ اب پہلے کی طرح گھر کے کاموں کو اچھی طرح نہیں نبھا پاتی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے بھی بیڈ ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ اس کا یہ آرام رضیہ کو آنکھ میں کھٹکتا تھا۔ انہیں اپنا وقت یاد آتا جب ان کی سانس انہیں کسی بھی حالت میں کوئی رعایت دینے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بولی مانس بیوی کو اس موازنے کی عادت سے کیسے باز رکھتا۔ میری بیوی کے جانے کے بعد کتنی دیر تک مسئلے کا حل سوچتا رہا۔ اگلی شام کو سویرا چلی آئی۔ لاڈلی بیٹی کی اچانک آمد پر رضیہ بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ عموماً ویکنڈ پر اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی۔ آج بنا اطلاع دیے ماں باپ سے ملنے چلی آئی تو ان کی خوشی فطری تھی۔ صبح سے ہی آپ اور ابو کو بہت یاد آ رہے تھے۔ امی آنٹی نے بھی میری اداسی محسوس کر لی۔ نعمان آج آفس سے جلدی آ گئے تو آنٹی نے ہی ان سے کہہ کر مجھے آپ لوگوں سے ملوانے لے جائیں۔ نعمان کو اپنے دوستوں سے ملنا تھا، مجھے یہاں ڈراپ کر کے وہ چلے گئے، سویرا نے مسکرا کر ماں کو بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، لیکن نعمان کو فون کر کے کہہ دو کہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں کے ہاں کھانا کھا کر آئے۔ رضیہ نے فوراً تاکید کی۔ سویرا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور ثانیہ بھابی، آپ سنائیں، کیسی طبیعت ہے؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ وہ اب باورچی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ کھایا پیا ہی نہیں جاتا، بس اسی لیے کمزوری محسوس ہوتی ہے، ثانیہ نے سادگی سے بتایا تھا۔ بس آپ اور میں تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سویرا مسکرائی تھی۔ دونوں نند باؤج کی شادیاں اکٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کو خوشخبری بھی تقریباً اکٹھی ہی ملی تھی۔ مجھ سے تو خود کچھ نہیں کھایا جاتا، لیکن آنٹی اور نعمان میرے پیچھے پڑ کر مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ آنٹی تو کبھی فروٹ کاٹ کر دیتی ہے تو کبھی فروٹ کا شیک بنا دیتی ہے، میرا منع کرنے کے باوجود مجھے زبردستی پلا کر ہی دم لیتی ہے۔ سویرا نے فرق دل سے اپنی ساس کی تعریف کی تھی۔ خیریت سے تو ہیں کلثوم آپا؟ بہت دن ہو گئے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئے۔ رضیہ نے صمدن کی خیریت دریافت کی۔ آنٹی کے گھٹنوں اور کمر میں بہت درد ہے، امی معدے کی تکلیف کی وجہ سے پین کلر کا زیادہ استعمال بھی نہیں کر سکتی، سویرا نے بتایا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ عمر ہے ہی ایسی، درد ہی جان نہیں چھوڑتے۔ رضیہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آنٹی
ریسٹ بھی تو نہیں کرتی۔ امی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے اور آج کل تو کچن کی ذمہ داریاں بھی آنٹی نے ہی اٹھا رکھی ہے۔ مجھے تو چولہے کے پاس بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ کہتی ہے پہلے ہی تمہاری طبیعت اتنی نڈال رہتی ہے، گرمی سے اور خراب ہو جائے گی۔ میں زیادہ اصرار کروں تو کہتی ہے بیٹا اب تو باقی کی عمر تمہارے ہاتھ کا ہی پکا کھانا ہے، یہ ذرا سا عرصہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق احتیاط سے گزار لو۔ آنٹی کہتی ہے کہ ان کی ساس اور نندوں نے انہیں جوانی میں بہت ٹف ٹائم دیا تھا، کسی بھی حالت میں انہیں کوئی رعایت نہیں دیتی تھی۔ آنٹی نے یہ سوچ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی ساس جیسی ساس ثابت نہیں ہوں گی بلکہ اپنی بہو کو بھی بیٹی بنا کر رکھیں گی۔ سویرا نے محبت بھرے انداز میں ساس کا تذکرہ کیا تھا۔ رضیہ کچھ چپ سی ہو گئی تھی۔ ذرا دیر بعد گفتگو کا سلسلہ کسی اور طرف مڑ گیا۔ پھر رات کے کھانے میں کیا بناؤں امی؟ دوپہر والا آلو قیمہ پڑا ہے، چکن کڑھائی اور پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ کیوں سویرا؟ ثانیہ نے گھڑی پر نظر ڈالی تو تیزی سے گزرتے وقت کا احساس ہوا۔ ساس کو مخاطب کرنے کے ساتھ ہی سویرا سے بھی رائے چاہی۔ چکن کڑھائی رہنے دے بھابی، صرف چکن پلاؤ بنا لے، سویرا نے تجویز دی۔ ثانیہ بیٹا تم صرف چکن کا پیکٹ فریج سے نکال دو، کھانا میں خود بناؤں گی۔ صبح سے تم الٹیاں کر کر کے بے حال ہو پڑی ہو، اب کہاں چولہے کے آگے کھڑی ہوگی؟ رضیہ نے نرمی سے بہو کو مخاطب کیا۔ ثانیہ نے ممنوع نگاہ سانس پر ڈالتے ہوئے جی امی کہا تھا۔ سویرا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سسرال واپس جانے سے پہلے وہ موقع پا کر میرے قریب آئی تھی۔ دوبارہ جب بھی ضرورت ہو بابا تو مجھے کال کر لیجیے گا، آج کا مشن تو کامیاب سے ہمکنارہ ہو گیا ہے۔ میرے کان میں اس نے سرگوشی کی تھی۔ میں نے محبت بھرے انداز میں بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ سب کی موجودگی میں تفصیلی بات ممکن نہ تھی، لیکن سویرا نے مشن کی کامیابی کا بات سنا کر انہیں پرسکون کر دیا تھا۔ کل بہت دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہی طریقہ آیا تھا، سویرا کو فون کر کے اس کی مدد چاہی۔ سمجھدار بیٹی اپنے میکے کے پرسکون ماحول کی خاطر فوراً باپ کی مدد کو تیار ہو گئی۔ آج کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ماں کے سامنے اپنی ساس کی تعریفوں کے جو پل باندھے تھے، اس میں کسی قدر ٹھیک بھی تھی۔ آنٹی اچھی تھی لیکن اتنی اچھی بھی نہیں جتنی سویرا نے انہیں بنا کر پیش کیا۔ ہاں اس کی خواہش تھی کہ اس کی ماں بہت اچھی ساس بنے، کیونکہ ثانیہ بھی فطرت کے اعتبار سے اچھی لڑکی تھی۔ سویرا کو یقین تھا کہ وہ ساس کے اچھے برتاؤ کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرنے والی لڑکی نہیں ہے۔ وہ اس اچھے برتاؤ کو نہ صرف یاد رکھے گی بلکہ بدلے میں ان کی عزت کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرے گی۔ اپنی ماں سے بے تحاشا محبت کرنے والی سویرا کو یہ کب گوارا تھا کہ کسی اور کے دل میں اس کی ماں سے متعلق منفی خیال جنم لے۔ سویرا اپنی آئیڈیل ماں کو آئیڈیل ساس کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اپنی ماں کے سامنے اپنی ساس کی جھوٹی تعریف ہی کیوں نہ کرنی پڑی۔ اس سارے قصے میں اس کا ذاتی نقصان صرف یہ ہوا تھا کہ اب وہ ماں کے سامنے سسرال کی دل دکھانے والی باتیں بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکتی تھی۔ ہاں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کے پاس میں موجود تھا، جن کا ایمان تھا کہ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے سے آپ کی اپنی زندگی
سکون سے گزرتی ہے۔ جینے کا سلیقہ ثانیہ نے مجھ سے ہی سیکھا اور اسی پر عمل پیرا بھی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔